1893 میں جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم کی جو ہے نا وہ پیشن گوئی کرنا کیسے ممکن تھا؟ تاریخی طور پر ثابت حقیقت ہے کہ دوسرے جنگ عظیم کے نتیجہ تھا کہ انگریزوں کو ہندوستان چھوڑنا پڑ گیا۔ اچھے تعلقات کیوں نہیں قائم ہو سکے؟ اس سے پتہ چلے گا کہ یہ بدی کا بیج کس نے بویا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان ایک خدائی راز کی 22ویں ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، ہم نے گزشتہ ایپیسوڈ جو ہم نے 2 کی ہیں وہ ہم نے ایک خاص شخصیت تاریخ میں گزری ہیں، نعمت اللہ شاہ ولی، ان کے سے متعلق جو ہم اب ایک سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، وہ ہم اس کے پس منظر میں یا اس کے پیش منظر میں کہہ لیں، ہم نے ایک تمہیدی گفتگو کی تھی۔ آج ہم جو ہے وہ جو شروع کرنے جا رہے ہیں ایپیسوڈز، اپنی اگلی جو اس کا سلسلہ جو شروع کر رہے ہیں ہم، وہ ہے ان کی جو اسپیسیفکلی جو انہوں نے پیشین گوئیاں کی تھیں، وہ پیشین گوئیاں کیا تھیں، اور وہ ان کی پیشین گوئیاں جو ہے ان کی انٹرپریٹیشن جو ہے یا اس کا اطلاق جو ہے وہ کس دور پر ہوتا ہے۔ اس میں اگرچہ بہت پرانی بھی ایک انہوں نے پیشین گوئیاں کی ہوئی، یا مغلیہ دور سے جو ہے ان کا پیشین گوئیوں کا سلسلہ ہے، مطلب کہ کون سا بادشاہ آئے گا، اس کے بعد کون آئے گا، اس کے بعد کون آئے گا، ان کے درمیان کیا کچھ ہوگا، وہ سارا انہوں نے اس کی پیشین گوئیاں ہیں۔ لیکن چونکہ ہماری جو گفتگو ہے وہ پاکستان سے متعلق ہو رہی ہے، تو ہم جو ہے ان کی صرف وہی پیشین گوئیاں ڈسکس کریں گے جو پاکستان سے متعلق ہے، یا پاکستان کے آنے والے مستقبل سے متعلق ہے، یا پاکستان کے ماضی سے، جو یعنی کہ آج کے دور کے لحاظ سے دیکھیں جو ہمارا ماضی تھا، یعنی 1947 سے لے کر آنورڈ۔ اچھا، ایک تمہیدی بات اور تھوڑی سی میں چاہتا تھا کہ وہ بھی سامنے آپ کے پیش کر دوں، یہ ہے کہ ہمارے سامنے بہت سے نسخے ہم نے دیکھے ان کے جو اویلیبل ہے نعمت اللہ شاہ ولی صاحب کے، اس میں اشعار جو ہیں وہ آگے پیچھے نظر آتے ہیں۔ کسی نسخے میں کوئی شعر جو ہے، کوئی پیشن گوئی کسی اور جو ہے وہ سیاق و سباق میں پیش ہو رہی ہوتی ہے، کسی اور نسخے میں کسی اور سیاق و سباق میں پیش ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اب یہ بھی ایک چیلنج ہے، وہ بھی خالد صاحب سے ہم آج پوچھیں گے، سمجھیں گے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے اس چیلنج کے پیش نظر۔ تو ہم جو ہے آج جو سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہم پاکستان کے جو تخلیق ہے اس کے متعلق جو ان سے پیشن گوئیاں تھیں وہ وہاں سے شروع کریں گے ہم۔ خالد صاحب، سب سے پہلے تو جو میں نے سوال آپ کے سامنے پوز کیا ہے، چیلنج ایک ہمارے لیے جو ہے، یا آپ کے لیے، میرے لیے تو نہیں، آپ کے لیے چیلنج ہے کیونکہ وہ ساری اپلیکیشنز ان کی آپ نے کرنی ہے، وہ یہی ہے کہ یہ جو مختلف جگہوں پر نسخوں میں آگے پیچھے نظر آتی ہیں وہ پیشن گوئیاں، تو ہم یہ کیسے ڈٹرمن کریں گے کہ بھئی یہ جو پیشن گوئیاں نہیں فلاں دور سے متعلق نہیں، یہ آج کے دور سے متعلق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ اتمیت کے ساتھ تو ہم نہیں کر سکتے، ہم اپنا ایک اندازہ لگائیں گے، قیاس کریں گے، وہ ہو سکتا ہے کل ہم خود اسے تبدیل کر لیں اور ہم سمجھیں کہ یہ یوں نہیں ٹھیک تھا، یہ جو اب حالات بنے اس میں یہ اس طرح ٹھیک نظر آتے ہیں۔ لیکن ایک اصولی بات ہمارے سامعین کو معلوم ہونی چاہیے کہ یہ اس طرح کوئی محفوظ کلام نہیں ہے کہ اسی ترتیب سے جیسے کہ انہوں نے اشعار کہے تھے اسی طرح ہمارے پاس محفوظ ہوں، بلکہ بہت سے اشعار تو گم ہو گئے ہیں۔ ان کی تعداد شاید جو انہوں نے کہی تھی وہ ہزاروں میں تھی، اب ہمارے پاس چند ایک آدھ جو ہے نا وہ، بلکہ کوئی بمشکل سینکڑا پورے ہوتے ہیں۔ تو کہنا چاہیے کہ یعنی بہت سارے تو گم ہو گئے ہیں، وہ تو کئی جگہیں خالی رہ گئی ہوں گی، چیزیں واضح نہیں ہو رہی، اور بہت سارے وہ ہیں کہ جو آگے پیچھے ہو گئے ہیں۔ وہ بس ڈھونڈنا، ترتیب زمانہ خود ہی بنائے گا تو پھر سمجھ آئے گی کہ یہ اس کے بعد تھا اور یہ پہلے تھا۔ ایک اور چیلنج ہے جس کا آپ نے ذکر نہیں کیا، وہ یہ کہ ہمارا یہ جو دور ہے نا، اس میں لوگ وحی کو نہیں مانتے، نبی کو نہیں مانتے، جو مانتے بھی وہ کہتے بس اس کا کام تھا پہنچا دینا، باقی اس کا اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اس دور میں کسی ایسے بندے کی بات کرنا جس نے 900 سال پہلے کوئی چیزیں دیکھ لی ہوں، تو بہت سارے دینداروں کو بھی ہضم نہیں ہو پا رہا، تو مشکل بات ہے۔ اگرچہ کہ ہم نے اصل میں اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے پوری 2 قسطیں اس پہ کی ہیں کہ بھئی یہ کیا ہوتا ہے۔ ایک اچھا مواد ہے، میں یہاں پہ اس کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کوئی صرف اسی کو دیکھ رہا ہو آج ہی کے ہمارے پروگرام کو، تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اس سوال کا جواب ہم نے پچھلی 2 قسطوں میں دیا ہے، اور اپنی بساط کی حد تک ہم نے ممکن حد تک کوشش کر کے حد الوسع دیا ہے۔ اب آگے یہ کہ میں آج دیکھ رہا تھا تو مجھے خیال آیا کہ ہم یہاں پہ بھی ایک کام کر لیتے ہیں، اور وہ کام یہ ہے کہ مطلب کم از کم اتنا تو لوگوں کو معلوم ہے کہ لارڈ کرزن کے زمانے میں تو یہ نسخہ جات موجود تھے،
اور یہ بھی بات ہے کہ اس نے کوئی پابندی بھی لگائی تھی اس کے اوپر. جی بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ چھپوائی اس نے تھے، جو مخالفین ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ انگریزوں ہی کی سازش تھی اور انہوں نے یہ کیا تھا. لیکن یہ کہ اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو یہ جو ہے نا یہ کسی بھی طرح یہ بات فٹ نہیں بیٹھتی اور اس کی تصدیق نہیں ہو پا رہی ہوتی اس کے اندر سے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بھئی 1893 میں جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم کی جو ہے نا وہ پیشن گوئی کرنا کیسے ممکن تھا. پھر یہ کہ 1947 کے بارے میں یہ کہنا، یعنی یہ تاریخ تو نہیں لکھی ہوئی لیکن یہ کہنا جو 1947 میں ہوا کہ ہند تقسیم ہو جائے گا، یہ کیسے ممکن تھا. تو 1946 میں ابھی قائد اعظم کیبنٹ مشن پلان کو تسلیم کر رہے ہیں. تو اب آپ سوچیں کہ وہ کیسے کوئی یقین کے ساتھ کہہ سکتا تھا کہ یہ تو ہونا ہی ہے. اور جو یہ پرسپیکٹو آپ بیان کرتے کہ جو بھی لارڈ کرزن نے خود لکھوائے تھے، تو ایک جگہ پر پیشین گوئی یہ ہے کہ روس انگلستان کو ختم کر دے گا، تو وہ اپنے خلاف اپنے بارے میں یہ لکھیں. برل چلیں ایک مطلب جو اگر کسی نے نہیں پڑھا اور اس کو کوئی اس طرح کی دعویٰ کر دے، آج کل اس طرح کے دعوے بڑے آسانی سے قبول ہو جاتے ہیں. پراپیگنڈے کا عروج ہے، تو وہ جو جتنا بڑا منہ کھولے یا جتنے خوبصورت الفاظ میں کوئی جھوٹ بول لے تو وہ چل جاتے ہیں. مزے کی بات ہے کہ اس کی بھی پیشن گوئی ہے کہ مکر و فریب کا ایسا زمانہ آئے گا. تو میں پہلے یہ چاہتا ہوں نا کہ کچھ ایسی چیزیں جو ان میں آئی ہوئی ہیں کہ جو ایک عام آدمی بھی جن کو سن کر یہ کہے گا کہ یار یہ اس وقت سے پہلے تو یہ کہنا ممکن ہی نہیں تھا. تو میرا خیال ہے شروع کر لوں آپ کے. یہ جہاں سے یہ شروع کر رہے ہیں، ہم نے پاکستان کی تخلیق سے شروع کرنا ہے. جی اس کا بیک گراؤنڈ میں بھی کافی صحیح ہے. اگر میں چاہوں گا آپ اس کا ایک خلاصہ بیان کر دیں. بیک گراؤنڈ میں دیکھیں مغلیہ دور کا بھی ذکر ہے، بیک گراؤنڈ میں پہلی جنگ عظیم دوسری جنگ عظیم کا بھی ذکر ہے. یہ اصل میں چاہتے ہیں یہ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کا نتیجے میں جو کچھ ہونا تھا. تو دوسری جنگ عظیم کے نتیجے کے طور پر یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ جو عیسائی جو ہوں گے یہاں پہ ہندوستان پہ جنہوں نے قبضہ کر یعنی برطانوی، وہ کمزور پڑ جائیں گے اور وہ ہندوستان کو خود چھوڑ کے چلے جائیں گے، خود چھوڑ کر چلے جائیں گے. یعنی یہ کہ آپ فتح کر کے تو انہیں بھگانے پر مجبور نہیں کریں گے، بھاگ جانے پر مجبور نہیں کریں گے، وہ از خود چھوڑ جائیں گے. اور یہ اب تاریخی طور پر ثابت حقیقت ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے نتیجہ تھا کہ انگریزوں کو ہندوستان چھوڑنا پڑنا. تو یہ جو انہوں نے بات کہی نا کہ نصرانیاں یعنی نصارہ یا عیسائی کہ باشند ہندوستان سپارن تخم بدی اچھا یہ اب بات دیکھیں جی، تخم بدی بکارند از فسق جاددانا. وہ یہ کہتے ہیں کہ نصرانی ہندوستان کو خود سے چھوڑ کے چلے جائیں گے، لیکن ایک برائی کا بیج یہاں پر اپنی چال سے بو کے جائیں گے، اپنے مکر و فریب سے ایک برائی کا بیج بو کے جائیں گے. لارڈ کرزن یہ لکھوا سکتا ہے کہ ہم یہ کام کرتے جائیں گے. پہلی بات تو یہ ہے نا مطلب تھوڑی سی عقل چاہیے آپ کو سمجھنے کے لیے بھی. اب یہ دیکھیں نا اس میں یہ باریک بات جو ہے نا کہ وہ ایک یہاں پہ اب دیکھیں تصور کیا تھا، یہ بات نہیں سمجھ میں آئے گی کہ قائد اعظم کا تقسیم کے پیچھے سوچ کیا تھی. قائد اعظم کی سوچ یہ تھی کہ ہندو اور مسلمان دو علیحدہ قومیں ہیں، یہ اکٹھے نہیں رہ سکتے، یہ لڑیں گے. دو علیحدہ ملک بنا دیں تاکہ یہ لڑیں نا، ٹھیک ہے، اور ایک دوسرے کے تجربات سے سیکھیں. اور اعتماد شاید یہ ہوگا کہ ہمارا چونکہ ہمارے پاس ایک زندگی کا منشور ہے اور وہ بہت پختہ ہے، پیغمبرانہ ہمارے پاس رہنمائی ہے، تو گویا وہ ہندو ہمارے تجربے سے فائدہ اٹھائیں گے. صحیح. تو ظاہر ہے دوسرے کے تجربے سے فائدہ اب تب اٹھاتے ہیں جب بڑے اچھے تعلقات ہوں، بلکہ انہوں نے کہا ہے نا پڑوسیوں کی اس طرح بہت اچھے تعلقات کے ساتھ رہیں گے. تو یہ سوچ تھی. اب یہ اچھے تعلقات کیوں نہیں قائم ہو سکے، یہ ہے نا سوال. اس سے پتہ چلے گا کہ یہ بدی کا بیج کس نے بویا. تو آپ جب آج تاریخی طور پر آج 78 سال پیچھے جا کے دیکھتے ہیں تو یہ مسئلہ جو ہے نا وہ کشمیر ہے، کشمیر کا نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. وہ گرداسپور کیسے پاکستان کے بجائے انڈیا میں شامل ہوا، یہ کس کی چال تھی، ٹھیک ہے، جس کے نتیجے میں انڈیا کو رستہ ملا کشمیر جانے کا. پھر کس نے سازش کر کے تو کشمیری جو وہ تھا مہاراجا اس کا جو ہے نا وہ انڈیا کے ساتھ ہلاک کرایا یا یہ ساز باز کرائی. تو یہ ساری چیزیں جب آپ دیکھیں تو یہ مسئلہ کشمیر ہے جس نے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان پہلے دن سے دشمنی ڈال دی. پہلے غلط فہمیاں پیدا ہوئیں، پھر وہ اس کے نتیجے میں فوجیں داخل ہوئیں، 48 میں لڑائی ہو گئی اور پھر وہاں سے وہ
سلسلہ چلتا ہی چلا گیا. 65 کی جنگ بھی اصل میں کشمیری کے مسئلے کی وجہ سے ہوئی تھی نا. وہ جو آپریشن جبرالٹر ہماری شاہراہ ہم نے چھڑانے کی کوشش کی, نتیجے میں ساری جو ہے نا کھلی جنگ ہو گئی. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا جی کہ ہندوستان نے اگر کوئی کمائی کی ہے, ابھی بھی اس کے پاس کوئی پیسے 4 جمع ہوئے ہیں, تو اب اسے اسلحہ خریدنا پڑ رہا ہے. اور پاکستان کو ہندوستان کے خطرے کی وجہ سے امریکہ کے گڑے کی مچھلی بننا پڑا ہے. یعنی یہ بات تو لوگ آج کہہ دیتے ہیں نا جی ہم امریکی کیمپ میں چلے گئے, رشین کیمپ میں نہیں گئے, یہ کہ ہم انڈیپینڈنٹ نہیں رہے, غیر جانبدار اور غیر وابستہ نہیں رہے. سوال یہ ہے کہ بھائی ہندوستان بڑا ہے, اس سے ہمارے وجود کو خطرہ ہے, وہ ہمیں دل و جان سے تسلیم نہیں کر رہا. ہمارے ایک عرصے تک تو ریسورسز بھی, تو ہم کیسے اپنا دفاع کریں گے اگر ہمارے اوپر کسی کا ہاتھ نہیں ہوگا؟ تو ہماری تو مجبوری تھی کہ کسی کا ہاتھ پکڑیں. تو یہ والا جھگڑا ڈالا کس نے تھا؟ تو یہ دیکھیں کتنا, یعنی جنگیں ہوئیں, اس میں جو لوگ گئے وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. دونوں ممالک کے جو وسائل اس میں کھپ گئے, جو فلاح پر لگنے تھے, بہبود پر لگنے تھے, یا غربت کو ختم کرنے پر لگنے تھے, معیشت کو ترقی دینے پر لگنے تھے, وہ سارے جو ہے نا وہ کوئی F-16 کا پرزہ خریدنے میں لگ گئے, یا یہ کہ وہ رافیل کا پرزہ خریدنے میں لگ گئے. تو یہ برائی کا بیج بویا کس نے تھا؟ تو یہ کیسے پتہ چلے گا؟ مطلب چلیں لارڈ کرزن بھی لکھوائے گا, اسے کیا پتا تھا کہ ہم یہ کریں گے اور یہ کرنے کا یہ نتیجے نکلیں گے. تو یہ اگر اس سے اگلا جو نسخہ ہے, اس نسخے میں خاصا میں دیکھتا ہوں کہ اب دیکھیں کہ شاید ہمیں ایک سکپ کرنا پڑے, 26 پہ جانا پڑے. 26 نمبر جو ہے میرے خیال میں یہ اس سے زیادہ لنکڈ ہوگا, جو یہ تقسیم ہند گردد. ہاں جی, تقسیم ہند گردد در دو حصص ہویدا. یہ دیکھیں ہندوستان تقسیم ہو جائے گا اور 2 حصے ظاہر ہو جائیں گے. اب اگلی بات سنیں, یہ کسے پتہ چلا تھا اس وقت کے فسادات ہوں گے؟ آشوب و رنج پیدا از مکرو از بہانہ. مصیبت کہیں, آشوب کہیں, رنج تکلیف پیدا ہوگی اور اس کے پیچھے بھی کسی کی سازش ہوگی, مکر ہوگا اور کوئی بہانہ بازی ہوگی کسی کی. ٹھیک ہے. اور یہ ہندوؤں نے سکھوں کو اکسایا یا کیا تھا, یا اس کے پیچھے کسی اور کی چال تھی؟ اصل میں دونوں کے درمیان نفرت پیدا کرنی تھی, تو اس کے کئی اسباب جمع کرنے تھے. تو کشمیر کا مسئلہ اپنی جگہ پہ, لیکن ایک خون ریزی بھی ہوگی نا, تو اس کے نتیجے میں پھر وہ نفرتیں مستقل ہو جائیں گی. تو یہ بھی کسی کا, یعنی وہی مسلمان ہندو جو 800 سال سے اکٹھے رہتے آ رہے تھے, تو کوئی نہ کسی نے درمیان میں پھونک ماری ہوگی نا, کہ ان کو بھی فیل ہوا ہو کہ یار ہم نہیں رہ سکتے. تو یہ نا دیکھیں, ہندو مسلمانوں کے درمیان یعنی اتنے عرصے سے اکٹھے رہنے کے باوجود فرقہ وارانہ وہ ہم آنگی تھی, ایک دوسرے کی قدر بھی تھی, مل کے رہتے تھے. یعنی وہ جو بھی معاشرت کے جو تقاضے ہیں وہ پورے ہوتے تھے. یہ تو انگریز نے یہاں کے ہندوؤں کو پٹی پڑھائی نہیں, مسلمانوں نے تمہارے اوپر غاصبانہ قبضہ کر کے رکھا تھا, تمہارے مندر جو ہے نا ان کو مسجدیں بنایا, یہ کیا وہ کیا, یہ سارا ان کو انگریزوں نے سکھایا نا. یہ ڈیوائڈ اینڈ رول کے لیے یہ نفرت دونوں قوموں کے درمیان پیدا کرنا انگریزی ایجنڈا تھا نا. تو اس کو انہوں نے جانے سے پہلے اس بیج کو محکم کیا. ایک وہ کشمیر کا ہندو مسلم ہی نہیں تھا, پیچھے جو مولیہ دور سے متعلق پیشن گوئیاں تھیں اس میں پڑھ رہا تھا, سکھوں کا بھی ایک پیشن گوئی تھی کہ سکھ مسلمانوں پر بڑا ظلم کریں گے. وہ جو اس دور میں وہ گزرا تھا کہ وہ کہیں ادھر کا شعر ہوگا نا ادھر لگ گیا ہوگا, آگے پیچھے ہو گئے نا, ترتیب جو بدل گئی, تو اس کی وجہ سے یہ ہو گیا ہوگا. تو بہرحال اب لیکن اصل بات جو ہم یہاں سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک پاکستان بننے سے پہلے کیا کوئی یہ پیشن گوئی کر سکتا تھا کہ یہ ہوگا؟ اچھا جی, اب آگے کچھ چیزیں ہیں, یعنی جو پاکستان کے حکمران آئے ہیں, جو یہاں کا ماحول بنا ہے, جو یہاں کی معاشرت تھی, جو یہاں برائیاں پیدا ہوئی ہیں, جو حکمرانی کے طور طریقے رائج رہے ہیں, جو کرپشن ہوئی ہے, جس سب کے ہم آج رونا روتے ہیں, اس کے بارے میں اب یہ سنتے جائیں جی. سب سے پہلے یہ جو جمہوریت ہے نا, جس طرح کی جمہوریت, اب خیر جمہوریت پہلے, آج سے 20 سال پہلے جمہوریت کے خلاف کچھ کہنا توہین مذہب سے بڑا جرم تھا. وہ والے گردن تن سے جدا کر دیتے تھے, ٹھیک ہے نا, بے موت مارا جاتا تھا بندہ. لیکن یہ کہ اب تو دنیا میں یہ اس کی بڑے بڑے اب کہنے لگے ہیں یار یہ تو فراڈ تھا, ایسا تھا ویسا, اب کسی اور نظام کی بڑے عاشقان جمہوریت بھی اب تائب نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے, اگرچہ کہ یعنی جمہوریت کے جو آئیڈیاز ہیں ان کے فائدے اپنی جگہ پہ ہیں,
ڈیموکریٹک ہونا آج بھی ضرورت ہے، ویلیو ہے، ہائی ویلیو ہے انسان کی، لیکن اب صورتحال بدلی ہوئی ہے. ظاہر ہے اسلام سب سے اچھا ہے. کل آپ کو بہت برا لگتا تھا، حکمرانوں کو برا لگتا ہے. سرمایہ داروں کے ہاتھ میں گئی تو ایکسپلائٹ ہوئی، ایکسپلائٹ تو ہوئی. لوگوں کے سامنے تو وہی جمہوریت. اب دیکھیں لیکن اس کا جو جس طرح کی جمہوریت تھی اس کو کیا کہا انہوں نے، مطلب اس کو تعبیر کیا دیا ہے، بے تاج بادشاہ شاہی کنند ناداں. ٹھیک ہے، پہلی بات یہ ہے کہ تاج تو ہوگا نہیں. اب ظاہر ہے جمہوری حکمران کا تاج تو نہیں ہوتا نا، وہ تاج والے بادشاہ اور تھے، وہ بادشاہ تھے. یہ جمہوری حکمران ہے، ان کا تاج نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، بے تاج بادشاہ ہوں گے. شاہی کنند ناداں، بے وقوف لوگ، نادان لوگ، جن کا کوئی ویژن نہیں ہوگا، ڈفر ہوں گے، وہ بادشاہی کریں گے. لوگ انہیں چندہ دینے آئیں گے، وہ پورا خاندان جہاز پر انہیں میلانے پیش کر دیں گے. مطلب یہ ٹھیک ہے. اور اب یہ جس طرح کے بھی ہمارے حکمران تھے تو دنیا ہنستی ہے نا. ہاں جی، جو شروع کے دور میں گزرے ہیں. ٹھیک، تو شاہی کنند ناداں. اچھا وہ آپ ذرا وہ اس کو ذرا دیکھیں نا، وہ جو صدر پاکستان تھا، جو کچھ کہتا تھا تو سمجھا نہیں جاتا تھا کہ کیا کرائیں. غلام کیا تھا؟ غلام محمد. ٹھیک ہے، تو سکندر مرزا، تو کیسے لوگ جو ہے نا حکمران گزرے یہاں کے، جو چلاتے رہے ملک. ویسے اس کے بعد بھی یحییٰ خان سر جب یعنی وہ عقل و دانش جو بادشاہوں میں ہوتی تھی وہ ان حکمرانوں میں تو نہیں پائے گی نا، وہ وین تو نہیں نظر آتے نا. تو بے تاج بادشاہ شاہی کند ناداں، اجرا کند فرما فی الجملہ محملانا. ایسے قانون بنائیں گے جن کی تشریح بہت مشکل ہوگی. ججوں میں بھی اختلاف ہو جائے گا کہ قانون کا. ٹھیک ہے، آگے چلیں. از رشوت تساہل دانستہ از تغافل تعویل یاب باشند احکام خسروانہ. پہلی بات تو یہ کریں گے کہ سستی اور قائلی، رشوت لیں گے، سستی قائلی کریں گے احکام کی تنفیذ میں. یہ جسے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ جی رول آف لا کدھر ہے، تو کیا شے اسے کھا گئی؟ دو چیزیں کھا گئی، کرپشن، ایک رشوت کرپشن، اور ایک سستی اور قائلی. آپ دفتر میں بیٹھے ہیں، سوچ اپنی سوسائٹی کی رہے ہیں کہ یار کدھر پلاٹ لینا ہے اور سستا کیسے، مارنا کیسے ہے، کٹ کے پتہ نہیں چائنا کٹ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے. آپ ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. جو ادھر ڈیوٹی ہے وہ انجام ہی نہیں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ کہ دانستہ تغافل برت رہے ہیں، جان بوجھ کر جو ہے نا وہ اس سستی اور قائلی کر رہے ہیں. اور جو دیکھیں اب یہ ہے جی، یہ مارشل لا لگتا ہے، عدالتیں تعویل کرتی ہیں، آئین کی بازو مروڑ کے تو مارشل لا کے تابع کر دیتی ہیں. جمہوریت آتی ہے تو اسی کی ایک نئی ہو جاتی ہے. ابھی ایک بندہ جو ہے نا کرپشن میں لتھڑا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے، تو جب وہ دن بدلتے ہیں تو وہ ایک دم فرشتہ بن جاتا ہے. یہ دیکھیں نا، یہ ساری باتیں کیسے معلوم ہوئی ہیں؟ یا تو آج بیٹھ کے آپ کہنا لکھا ہے کسی نے، یہ تو آپ مان رہے ہیں کہ یہ جناب کم از کم 150 سال پرانا تو ہے نا. ہمارا تو دعویٰ یہ ہے 900 سال پرانا ہے، لیکن سرفس پہ تو 150 سال سے موجود ہے نا. یا چلے پاکستان بننے سے پہلے سے تو ہے، تو کس کو پتا تھا یہ سارا ہوگا؟ آگے چلیں. عالم ز علم نالاں، دانا ز فہم گریاں، ناداں برق سے اریاں، مصروف والہانہ. ہاں جی، عالم بیچارہ اپنے علم سے نالاں ہوگا. اصل میں اس دور میں جو سمجھ ہے نا وہ سب سے بڑا عذاب ہے. بے وقوفی اور جو ہے نا جہالت اور ناسمجھی اور ناواقفیت آج کے دور کی بلیسنگ ہے. اور جسے پتہ ہے کیا ہو رہا ہے وہ کس عذاب میں مبتلا ہوتا ہے. Ignorance is a bliss. تو عالم ز علم نالاں، دانا ز فہم گریاں، ناداں برق سے اریاں، مصروف والہانہ. مطلب یہ اب جہالت والہانہ رقص کر رہی ہے. اور بلکہ یہ کہ اب آپ دیکھیں نا انفلوئنشل اور انفلوئنسرز جو آج کل مشہور، ان میں کوئی عقل نام کی شے ہے؟ اور یہ جھوٹ کر والہانہ رقص نہیں ہے سوشل میڈیا پہ. یعنی جو عالم ہوگا وہ اپنے علم کا رونا رو رہے ہوں گے کہ اس کی کوئی قدر نہیں ہے.
علم کی. دانا لوگ جو ہوں گے وہ اپنی فہم و فراست کا رونا رو رہے ہوں گے. کیونکہ جو نادان لوگ ہیں وہ ناچ گانوں کا عروج ہوگا, لوگوں میں شوق کیے ہوں گے. وہ اصل میں اس کی پریارٹی ہو جائے گی نا. وہ ہمارے یہاں ایک بات مشہور ہوتی تھی پرانے وقتوں میں, شاید جو فارسی پڑھ لیتا تھا تو اس کی تو گویا جاب پکی ہے. تو وہ ہمارے استاد جو فارسی کے تھے نا, وہ کہتے تھے واہ رے واہ قسمت, دیکھو قسمت کے کھیل, پڑھو فارسی بیچو تیل. حالات بدل گئے, اب فارسی پڑھنے سے جو ہے نا کچھ ملتا نہیں ہے, تیل ہی بیچنا پڑتا ہے. مجھے یاد آ گیا واقعہ اس سے 2010 میں جب ڈاکٹر اسرار صاحب کی وفات ہوئی تھی, انہی دنوں یہ پاکستان کو وہ جو کرکٹر ہے شعیب ملک اور اس کی وہ انڈین, ہاں بالکل آپ نے صحیح کوٹ کر رہے ہیں آپ یہ بات, اس کی جو تھی وہ شادی ہو رہی تھی. ہاں. تو پورا کوئی 1 مہینہ جو ہے میڈیا کو اوپر ان کی شادی چھائی ہوئی تھی. ہاں. اور وہ جو عالم جس کی اتنے بڑے عالم کی وفات ہوئی ہے اس کا کوئی وہ ایک خبر کے طور پہ ذکر ہو گیا, اور اللہ خیر سلام. تو انٹرٹینمنٹ چھائی ہوئی ہر طرف, ناچ گانا. اور اگلی بات کیا ہوگی جی, شفقت بسرد مہری تعظیم در دلیری تبدیل گشتہ باشد از فتنہ زمانہ. زمانے کا ایسا فتنہ ظاہر ہوگا, حالات کا کچھ ایسا جبر ہوگا کہ شفقت کی جگہ پہ سنگ دلی لے لے گی, سرد مہری لے لے گی. آپ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ شفقت یعنی آپ کا دل اس پہ نرم نہیں ہوتا, بلکہ یہ کہ سخت دل ہو گئے ہیں آپ. ہر کوئی ایک دوسرے کو سمجھائے گا کہ مائنڈ یور اون بزنس. تعظیم کیا ہوتی تھی؟ تعظیم یہ ہوتی تھی کہ بڑے کی تعظیم کرنی ہے, ادب احترام. کہتے تھے با ادب با مراد اور بے ادب بے مراد. ٹھیک ہے, یہ ہماری مطلب ہماری تہذیب کا ایک جو درخشندہ پہلو ہے کہ بھئی بڑوں کا احترام کرنا ہے, عزت کرنی ہے, خیال کرنا ہے. اس کی جگہ پہ دلیری لے لے گی. اور ہمیں تو دلیری کا مطلب کیا ہوا؟ بدتمیز, جس کو آج کہتے ہیں بے شرم, آج اس کو کہتے ہیں کہ جناب بڑا بولڈ ہے, آؤٹ اسپوکن. اور نہ خدا پر سوال اٹھاتے ہوئے ڈرتا ہے, نہ رسول پہ سوال اٹھاتے ہوئے ڈرتا ہے, نہ اللہ کی کتاب پر سوال اٹھاتے ہوئے ڈرتا ہے. بے تکا بولتا ہے اور صاف کہتا ہے بھئی یہ کیا, نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہے, روزے رکھنے کا کیا فائدہ ہے, یہ کیوں حلال ہے, یہ کیوں حرام ہے. اس حد تک دلیر ہو گئے. تو یہ جو ہے نا یہ کسے پتا تھا. اچھا جی آگے چلیں. یہ تو کوئی بالکل ہی تھوڑا سا مجھے لگتا ہے یہ ابھی بھی ایڈوانس ہے شاید, یا ہو سکتا ہے ہمیں نہ پتا ہو. از امت محمد سرزد و شون بے حد افعال مجرمانہ اعمال آسیانہ. یہ جو امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس سے سرزد ہوں گے اور یہ کریں گے, بہت زیادہ کریں گے, کیا مجرمانہ کام کریں گے, اور نافرمانی پر جو اعمال ہیں وہ ان سے سرزد ہوں گے. ہاں جی, ہو رہا یا نہیں؟ آگے چلیں. فسق و فجور ہر سو رائج شود بہر کو مادر بدختر خود سازد بسے بہانہ. اچھا یہ بھی ایک بات, فسق و فجور جو ہے, نافرمانیاں جو بھی بے حیائی, یہ ہر سو رائج ہوگی اور ہر کو ہوگی, گلی گلی محلے محلے میں پھیل جائے گی, گراس روٹ لیول تک پہنچ جائے گی. وہ صرف ایلیٹ کلاس کا مسئلہ نہیں رہے گی, بلکہ یہ کہ لوور مڈل کلاس, بلکہ یہ کہ دیہات تک پھیل جائے گی. ہر کو ہر طرف ہو جائے گی. اور مادر بدختر دختر خود سازد بسے بہانہ, جو ماں ہوگی وہ اپنی ہی بیٹی کے ساتھ بہانے بنائے گی. اب یہ اس کا کیا مطلب کریں گے؟ ایک مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب اسے شادی دے دے گی تو وہ جو دوسرے گھر میں جائے گی تو گویا اس کے کان میں پھونکے مارتی رہے گی, اس گھر کو تباہ کرنے کے لیے منصوبے وہ بنائے گی اور بیٹی کے ذریعے سے پورے کروائے گی. ٹھیک ہے, یعنی اس کی ڈور ماں کے ہاتھ میں ہوگی بیٹی کی, اور وہ اپنے خاوند کی, اپنے سسر کی, اپنی جو ہے نا ساس کی نہیں سن رہی ہوگی, بلکہ ماں سے رہنمائی لے رہی ہوگی. یہ تو عوام ہے. وہ ایک اگلا شعر بھی تو ہے, اس میں ماں بیٹی سے جو موازنہ کرے گی اپنا, اس سے ہمیں یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ ماں کا جو کریکٹر ہوگا اپنا, اس نے اصل میں تو ماں ایک انسٹیٹیوشن ہے نا جس نے اولاد کی تربیت کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو جو عورت خود ایسی ہوگی تو اس نے اولاد کی تربیت کیا کرنی ہے, اس کو چلاکیاں سکھانی ہیں, 2 نمبریاں مکاریاں سکھانی ہیں. اس نے کوئی حسن اور حسین جیسے تو اولاد پروان نہیں چڑھانے, اس نے وہی کرتب سکھانے ہیں جو خود کر رہی ہیں. ٹھیک ہو گیا. بلکہ مطلب چونکہ یہ پرانے وقتوں کی بات ہے, انہوں نے ہو سکتا ہے کوئی بہت ہی ثقیل بات کو کسی ذرا تھوڑا سا عارفانہ انداز میں مطلب اشارتاً ذکر کیا ہوگا, کہ گویا جیسے آج کل ہم کہہ سکتے ہیں کہ شیشے میں اتارنے کے لیے جو درکار ہیلے بہانے ہوتے ہیں
وہ ماں سکھا رہی ہوگی بیٹی کو. ہوں. حلت رود سراسر حرمت رود سراسر عصمت رود برابر از جبر مغویانہ، یعنی حلال بھی جاتا رہے گا، حرام کی تمیز بھی جاتی، حلال حرام کی تمیز مٹ جائے گی. اور اسی طرح جی جو عصمت دری کے واقعات عام ہو جائیں گے. اغوا کے بھی اصل میں یہاں از جبر مغویانہ یعنی اغوا کر کے زبردستی کسی کی عزت لوٹنا. ہمارے تو گورنر صاحب ایک بڑا مشہور ہیں ایسے. تو یعنی یہ کام عام ہو جائے گا. پہلے اس کا تصور نہیں کیا جاتا تھا، اب یہ عام ہو جائے گا. بے مہرگی سر آید پردہ دری آید عصمت فروش باطن معصوم ظاہرانہ. سنیں، بے مہرگی یعنی مہربانی، رحمت، شفقت، اس کی جگہ پہ جو ہے نا وہ یعنی اس کی جگہ وہ ختم ہو جائے گی، بے مہرگی ہو جائے گی. مہر نہیں رہے گا، بے مہر ہو جائے گا. مہربانی کی جگہ پہ نامہربانی آ جائے گی، محبت کی جگہ نفرت آ جائے گی، نفرت آ جائے گی. اور پردہ دری آیت بے پردگی عام ہو جائے گی. اور عصمت فروش باطن، باطن عصمت فروش ہوگا، عزت بیچنے والا. اندر سے مطلب وہ جسے کہتے ہیں گندی سرشت ہوگی اور مجرمانہ ذہن ہوگا. اور معصوم ظاہرانہ، چہرہ معصومانہ ہوگا. اب وہ بے شک پر نقاب کیا ہوا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ مردوں کا پر بھی اطلاق ہوگا کہ داڑھی رکھی ہوئی ہو، اندر اس نے جو ہے نا وہ کوئی وہی حوث پرست ہو. جو شکل سے نظر آ رہا ہوگا وہ دجل ہوگا. وہ ہاں وہ کیا ہیں کواکب، کچھ نظر آتے ہیں، کچھ وہ والی کیفیت ہوگی. ہاں، دختر فروش باشند عصمت فروش باشند مردان سفلا تینت با وضائے زاہدانہ. بیٹیاں بیچتے ہوں گے، عزت بیچتے ہوں گے وہ گھٹیا مرد جن کی شکل و صورت زاہدانہ، بڑے فقیر، زاہد اور پرہیزگاروں والی ہوگی. شکل و صورت پرہیزگاروں والی ہوگی، لیکن وہ گھٹیا لوگ ہوں گے جو بیٹیاں بیچتے ہوں گے اور عزت بیچتے ہوں گے. ٹھیک، یہ کون، مطلب یہ تو ہندو بھی نہیں کرتے تھے نا. اب یہ چیزیں ہیں عام. میں ایون اپنے دیکھتا ہوں، اکیڈیمیا کے اندر دیکھتا ہوں، اور اکثر اس بات پر کڑتا ہوں کہ وہ جو ہے نا اقبال کا شعر کہ حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے، کہ یار یہ بچیاں جو لباس پہن کر آتی ہیں باہر گھر سے، یونیورسٹی آتی ہیں، اپنے ورک انوائرمنٹ میں بھی جاتی ہوں گی، تو یہ گھر سے ہی آتی ہوں گی نا. تو وہ گھر میں جو ماں باپ بیٹھے ہوں گے، ان کی غیرت اور حیا کہاں گئی کہ ان کی بیٹی کیا پہن کے جا رہی ہے باہر. سر بات اس سے بھی آگے چلی گئی ہے، میں آپ کو بتاؤں. یعنی ایسے واقعات اب عام ہو گئے ہیں کہ ایک شادی شدہ لڑکی ہے، اس نے کسی اور کے ساتھ تعلق استوار کر لیے ہیں. اور یہ چلیں تعلق تو ایک بات ہو گئی نا، اس پہ پردہ پڑا ہوا ہے. وہ 10 20 دن 15 دن 35 دن غائب ہو گئی ہے گھر سے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد وہ واپس آ گئی ہے. اب یہاں سے ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا. اب وہ خامد اسے رکھنا نہیں چاہتا کیونکہ بات کھل گئی ہے، لیکن وہ مہر بچانے کے لیے طلاق نہیں دے رہا. اور لڑکی اب اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، وہ ادھر جانا چاہتی ہے. اس نے یہ حرکت کی اس لیے کہ یہ اب جس کے نتیجے میں مجھے طلاق دے. ٹھیک ہے، لیکن وہ یہ طلاق مانگ نہیں رہی کہ مجھے مہر چھوڑنا پڑے گا. اور والد صاحب جو ہیں وہ لڑکی کے سپورٹ میں کھڑے ہو گئے ہیں. جن کی لڑکی 20 دن غائب رہی ہے یا 15 دن غائب رہی ہے یا 20 دن 25 دن غائب رہی ہے یا 35 دن غائب رہی ہے، وہ اس کی سپورٹ میں کھڑے. یہ ایک کیس نہیں ہے، میں نے 3-4 بھگتائے ہیں، 3 تو پکے ہیں، یہ صرف پچھلے 2-3 مہینے کے ہیں. نہیں صحیح بات ہے، یہ بہت چیز عام ہو گئی. بے شرم و بے حیائی در مرد ماں فضائد مادر بدختر خود را کند میزانہ. جو بے شرمی بے حیائی، ٹھیک ہے جی، یہ بہت زیادہ ہو جائے گی. اور مادر جو ماں ہوگی وہ اپنا موازنہ اپنی بیٹی کے ساتھ کر رہی ہوگی. وہ پہلے والی بات آپ کی جو ہے نا ادھر آ کے فٹ ہو گئی. یعنی ابھی بھی اس یعنی کیا اب اس کی بندہ تشریح کرے، لیکن اصل بات ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں کوئی آج سے 50 سال پہلے سوچ سکتا تھا کہ معاشرے میں ہمارے معاشرے میں ہوں گی. اب یہ معروف کے درجے میں ہو گئی ہیں، لوگ انہیں برا بھی نہیں کہہ رہے.
وہ مجھے یاد آ گیا نا، یعنی زلیخا نے جو کیا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ، وہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن جب وہ بات مشہور ہو گئی تو اس کے بعد انہوں نے نا وہ جو بیگمات تھیں انہوں نے کہنا شروع کیا کہ بھئی یہ جو ہے نا عزیز مصر کی جو بیوی ہے امراۃ العزیز، یہ اپنے غلام کے پر مر مٹی ہے، انا لنراہا فی ضلال مبین، تو ہم تو اسے صاف گمراہ سمجھتے ہیں. یعنی وہ جرم جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی وہ پیدا ہوئی ہے، بلکہ اصل جرم اس کا یہ ہے کہ اس نے غلام کے ساتھ کیوں یہ تعلق بنایا ہے یا کوشش کی ہے. اب جب اسے اس بات کا پتہ چلا نا، اس نے کہا اچھا جی میں آپ سے نمٹتی ہوں. اس نے سب کو دعوت پہ بلایا اور پھر یوسف علیہ السلام کا دیدار کرایا، جس پر انہوں نے سب نے ہاتھ کاٹ لیے. اور انہوں نے آخری بات یہ کی کہ ما ھذا بشر، یہ تو بشر ہے ہی نہیں، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بہت عزت والا ہینڈسم فرشتہ ہے. تو اس نے کہا فذالکن الذی لمتننی فیہ، یہ ہے وہ جس کے لیے تم مجھے ملامت کرتی تھی. تو اب وہ بالکل خاموشی چھا گئی ہوگی نا، کہ اب وہ ذرا شرمندہ ہو گئی کہ ہم نے بھائی اس ہیرے موتی کو کیا سمجھا تھا. تو جب اس نے دیکھا نا کہ میں پوری طرح چھا گئی ہوں، تو اب اس نے وہ بات کہہ دی جو مجلس میں کرنے کی نہیں تھی. انا راودتہ عن نفسی، میں نے اسے اس سے بچلانے کی کوشش کی ہے، فاستعصم، اس نے اپنے آپ کو بچا لیا. لیکن یہاں وہ رکی نہیں، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلُ مَا آمَرُهُ، جس کا میں اسے حکم دے رہی ہوں اگر اس نے وہ نہ کیا، لا یسجنن، یہ لازماً جو ہے نا وہ جیل میں ڈالا جائے گا، ولا یکون من الصاغرین، اور چھوٹا بن کے رہے گا، ذلیل ہو جائے گا. کھل اعلان عام. یہ اس وقت کی وہ یہ پورے مصر کا ماحول نہیں ہے، وہ خاص ایک کمیونٹی ہے نا، وہ ایلیٹ کلاس ہے جس کا یہ ماحول ہے، اسے سب کے سامنے کہنے میں کوئی باک نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے. تو وہ ماحول آج بالکل وہی گراس روٹ لیول تک پہنچ گیا یا نہیں پہنچ گیا. صحیح بات. چہل صاحب، آج پھر ہم اپنی ایپیسوڈ یہیں پر اس کا اختتام کرتے ہیں. اس کو ہم سلسلے کو آگے یہیں سے جوڑیں گے کہ جو آگے پیشن گوئیاں ہیں، کیونکہ اب ہمارے پاس وقت جو ہے وہ مکمل ہو گیا آج کی ایپیسوڈ کا. تو انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ سے پھر یہیں سے ہم آگے شروع کرتے ہیں. ناظرین، ہمیں اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.